بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا و مصلیٰ و مسلیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ نماز تسبیح کی فضیلت کا بیان۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ سے صلح رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے نماز تسبیح پڑھائی، پھر فرمایا یہ نماز پڑھنے سے اگر آپ کے گناہ ریت کے ٹیلے کی برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی آدمی روزانہ نہ پڑھ سکے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے صلاۃ التسبیح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ ضرور صلاۃ التسبیح ادا کی جائے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز تسبیح کا طریقہ کار کیا ہے؟ احناف کے نزدیک نماز تسبیح کا طریقہ وہ ہے جو ترمذی میں عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ 4 رکعت نماز تسبیح ادا کی جائے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے، پھر اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ بعد ترتیب قرات ادا کی جائے، پھر اس کے بعد 10 بار یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھی جائے۔ پھر رکوع میں تسبیحات کے بعد پھر 10 بار پڑھی جائے، پھر رکوع سے سر اٹھائیں، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 بار یہی تسبیح، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے کو جائے، سجدے میں تسبیحات کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار کہے، پھر سجدے میں جائے 10 بار کہے، یوں 4 رکعتیں پوری کرے تو اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ، 4 میں 300 ہو جائیں گی۔ اس صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا فائدہ ڈھیر سارا فائدہ ہے۔ انسان کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اس انسان کو زندگی میں سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز تسبیح کو کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ مسئلہ یہ ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر مسئلہ موجود ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھے، یعنی سنت ظہر اور فرض کے درمیان پڑھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔